فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے بالتدریج احکام نازل فرمائے، اور بعض ایسے احکام ہیں جن کو یکسر ختم کر دیا گیا۔ زمانہ جاہلیت کی وہ بدعات تھی یا وہ ظلم اور زیادتی تھی، اور کسی کی حق تلفی تھی، کسی کا حق مارنا تھا، کسی کے ساتھ ناجائز زیادتی تھی، تو بعض احکام ایسے تھے جن کو یکسر بدل دیا گیا، بعض احکام ایسے بھی تھے جن میں ترمیم کی گئی، اور اس میں کچھ نکال دیا گیا، کچھ ایڈ کر دیا گیا، اور اس کو پھر باقی رکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو زمانہ جاہلیت کی یہ رسم تھی کہ مرنے والا مرتے وقت اجنبی لوگوں کے لیے، غیر اقارب کے لیے، دور دراز کے لوگوں کے لیے سارا مال وصیت کر کے چلا جاتا تھا۔ والدین محروم ہو جاتے تھے، اقارب محروم ہو جاتے تھے، اولاد محروم ہو جاتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ظالمانہ نظام کو بدلا اور عادلانہ نظام کو نافذ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے میراث کے احکام نازل فرمائے کہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے جو ورثاء اصحاب الفرائض تھے، جن کے حصے مقرر تھے، قرآن پاک میں موجود ہیں۔ ہم نے پہلے بھی بتایا جنہیں اصحاب الفرائض کہتے ہیں، یعنی حصے ان کے قرآن پاک میں، حدیث پاک میں مقرر ہے، اس میں سے کسی حصے کو آپ کم نہیں کر سکتے، کسی حصے کو آپ جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مال میں سے جن مردوں کا حصہ مقرر فرمایا، ہم نے بتایا تھا وہ 4 ہیں۔ باپ کا حصہ مقرر ہے، دادا کا حصہ مقرر ہے، اور ماں شریک بھائی، ماں شریک بھائی اس کا حصہ مقرر ہے، اور شوہر کا حصہ مقرر ہے۔ یہ 4 بندے ہیں جو اصحاب الفرائض مرد ہیں، جن کے حصے قرآن اور حدیث اور شریعت میں ثابت شدہ ہیں، اس میں آپ کمی نہیں کر سکتے، آپ ان حصوں کو کھا نہیں سکتے، آپ ان حصوں کو ہڑپ نہیں کر سکتے۔ جو ورثاء ہیں، جو حقدار ہیں، جو مستحقین ہیں، ان کو دینا پڑے گا۔ اور عورتوں میں سے 8 عورتیں ہیں جو اصحاب الفرائض کہلاتی ہیں، یعنی ان کے حصے مقرر ہیں۔ ان میں سے ایک بیوی
اس کا حصہ مقرر ہے، اور اس کے بعد بیٹی، اس کا حصہ مقرر ہے، پوتی، اس کا حصہ مقرر ہے، حقیقی بہن، سگی بہن، اس کا حصہ مقرر ہے، اور باپ شریک بہن، اس کا حصہ مقرر ہے، ماں شریک بہن، اس کا حصہ مقرر ہے، ماں، اس کا حصہ مقرر ہے، اور جدہ صحیحہ، اس کا حصہ بھی مقرر ہے۔ 8 عورتیں، 4 مرد، یہ وہ لوگ ہیں جن کے حصے قرآن میں، حدیث میں موجود ہیں۔ میرے انتقال کے بعد، ہم میں سے کسی کے انتقال کے بعد ان کے حصے کو نہ کوئی کھا سکتا ہے، نہ کم و بیش کر سکتا ہے، نہ اس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر سکتا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے جو ان کو ملے گا، اور ہمارا حق ہے کہ جس کا حصہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس کا حصہ دیں۔ پھر وصیت آئی کہ آپ وصیت کر کے جائیں۔ ہم نے پچھلے جمعے پر بھی بتایا تھا، اگر کوئی غلط وصیت کرے گا، خلاف شرع وصیت کرے گا، قرآن و حدیث کے خلاف وصیت کرے گا، تو سب مسلمانوں پر، سب ورثاء پر، سب حکام پر، امراء پر، اور سب جو ہے لوگوں پر واجب ہے کہ غلط وصیت کو نافذ نہ ہونے دیا جائے، غلط وصیت کو جو ہے وہ نافذ نہ کیا جائے، اور اس کے میں اصلاح کی جائے، اس میں رد و بدل کیا جائے۔ مثلا اگر کوئی شخص جو ہے یہ وصیت کر کے جائے، جیسا کہ ہم نے پچھلے جمعہ بھی کہا کہ میری تدفین جو ہے وہ میری ماں کی قبر میں کی جائے، یا شوہر نے کہا میری بیوی کے قبر میں تدفین کی جائے، یہ وصیت سرے سے ناجائز ہے، اس پر عمل کرنا بھی ناجائز ہے، بالکل گناہ ہے۔ پھر ہم نے یہ کہا کہ آج کل جو ہے قبرستان میں 2-2 3-3 منزلی جو ہے وہ قبریں بنائی جاتی ہیں۔ یہ کیسے ہو گیا بھائی؟ یہ کہاں سے تم نے ڈرامہ شروع کر دیا؟ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ آگ کے انگاروں پر بیٹھنا گوارا کر لے اور آگ کے شعلوں میں بیٹھنا گوارا کر لے، لیکن وہ مسلمان کی قبر پر بیٹھنا کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا، مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا۔ کیوں کہ بھی جو قبر کا احاطہ ہوتا ہے وہ صاحب قبر کی ملکیت ہوتی ہے، وہ صاحب قبر کا ذاتی مال ہوتا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں کس کی ملکیت میں تصرف کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں کسی کے حق میں دخل ڈالنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں کسی کے گھر کو اکھیڑنے والے؟ شرعاً یہ ناجائز ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ہم نے کہا جو میراث ہے، وراثت، اس کے حصے مقرر ہیں، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ شرط کیا ہے یہ بھی یاد رکھیں۔ ایک ہوتا ہے مورث جو وراثت چھوڑ کے جاتا ہے، ایک ہوتا ہے وارث جس کے لیے وراثت دی جاتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ وارث مورث سے بعد میں مرے، یہ ضروری ہے۔ مثلا میری اولاد میری وراثت میں سے وہ حصہ پائے گی جو میرے مرتے وقت موجود ہوگی، میرے
فوت پر موجود ہوگی. اگر میری وہ کوئی اولاد میرے انتقال سے پہلے مر جائے، ہم میں سے کسی کے انتقال سے پہلے اولاد، بیٹا انتقال کر گیا، حالانکہ بیٹے کو باپ کی وراثت ملنی چاہیے تھی، وہ شادی شدہ تھا یا غیر شادی شدہ تھا، بیٹی انتقال کر گئی باپ کے انتقال سے پہلے، حالانکہ بیٹی کا حصہ مقرر ہے، اس کو ملنا تھا، لیکن وہ باپ کے انتقال سے پہلے انتقال کر گئی، وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ. ہمارے ہاں جب مسئلے پوچھے جاتے ہیں تو کوشش کی جاتی ہے کہ مال ہڑپ کیسے کیا جاتا ہے. حضرت وہ ابا جو تھے وہ بہنیں چھوڑ کر کے چلے گئے، وہ تو شادی شدہ ہو گئی. کیا مطلب ہے کہ اگر بہنیں شادی شدہ ہو جائے تو آپ اس کا حصہ کھا جائیں گے. اچھا وہ ایک بہن ہے، وہ معذور ہے، وہ بیمار ہے، وہ لاچار ہے، تو کیا اس کا حصہ کھا جائیں گے آپ؟ جس باپ کی اولاد ہیں وہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں، وہ صحت مند ہوں یا معذور ہوں، شریعت کی طرف سے جو ان کا حصہ مقرر ہے وہ ان کو ملے گا. کوئی بندہ بھی ان کا حصہ کھا نہیں سکتا، دبا نہیں سکتا. ورنہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر آپ نے کسی کا حصہ یہاں دبا دیا، یہاں کھا گئے، جنت میں جو آپ کا حصہ ہوگا اللہ کی طرف سے وہ آپ کو نہیں ملے گا. آپ اتنا بڑا گھاٹا کر سکتے ہیں تو کر لیں، اتنا بڑا نقصان کر سکتے ہیں تو کر لیں کہ جنت سے آپ کو نکال دیا جائے، جنت میں سے آپ کا حصہ نکال دیا جائے. نہیں. تو میرے بھائی یہ ضروری ہے کہ باپ کا جب انتقال ہو تو جو اس کے ورثاء ہے وہ بھی حیات ہوں، وہ بھی حیات ہوں. بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے باپ حیات ہوتا ہے، بیٹا شادی شدہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، یا بیٹی شادی شدہ ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے. شرعی طور پر قاعدے کے مطابق باپ کی حیات میں ان کو ہونا چاہیے تھا، باپ کے انتقال کے بعد ان کو مرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ پہلے مر گئے. اس لیے ان کو جو باپ کے انتقال سے پہلے مرے ہیں وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا. وہ بیٹی ہو یا بیٹا، وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ. لیکن ہم لوگ ایموشنل ہیں. اللہ اکبر، یار کیسا دین ہے کہ چھوٹے چھوٹے پوتے پوتیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے نواسے نواسیاں ہیں، بہو ہے، اگر شریعت اس کو حصہ نہیں دے گی یہ تو رل جائیں گے. ہم ایموشنل فتوے جھڑتے. شریعت ایموشنل نہیں ہے. ہاں شریعت ایموشنل نہیں ہے. اب سنیے، شریعت نے آپ کو راستہ بتایا ہے جو آپ کو تو پتہ نہیں تھا. آپ کو تو شریعت پر ہیٹ کرنا تھا، آپ کو دین کا مذاق اڑانا تھا. آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، علم نہیں ہے آپ کے پاس. ہم میں سے کوئی، ہماری وہ اولاد جن کے بچے ہیں، بیٹی یا بیٹا، وہ انتقال کر جائے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے مرنے سے پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، ان کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا. اب مجھے کیا کرنا ہے؟ تماشا کرنا ہے؟ شریعت کہتی ہے نہیں. اب ہم کیا کریں؟ دادا کو کہیں، باپ کو کہیں، ابا حضور آپ یہ پوتوں کے لیے، پوتیوں کے لیے، نواسوں کے لیے، نواسیوں کے لیے وصیت کر کے جائیں. کیا کر کے جائیں؟ وصیت کر کے جائیں. اب کتنا وصیت کرنی ہے یہ بھی سن لیں. بھائی اگر باپ کو پتا ہے کہ یار میری پراپرٹی جو ہے وہ 1 کروڑ کی ہے اور ایک بیٹے کو کتنا کتنا آئے گا، 50 مثلا 10 25 لاکھ آئے گا، 25 لاکھ آئے گا،
ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، 25 تو گئے نا اس کا، اب یہ کیا کرے؟ وصیت 25 کی کر کے جائے، وصیت کیا کرے؟ 25 کی کر کے جائے۔ اس لیے جب اس کا انتقال ہو جائے گا 3 بیٹوں کو 25 وراثت کے ملیں گے اور ایک بیٹے کی اولاد کو 25 وصیت کے مل جائیں گے، ان کو بھی پورا حصہ ملے گا، ان کو بھی پورا حصہ ملے گا۔ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ بہترین تقسیم تھی، نہ وہ بیٹے محروم ہوئے نہ ان کی اولاد محروم۔ یہ کر سکتے ہیں ہم، لیکن ہمیں تو کرنا ہی نہیں ہوتا میرے بھائی۔ جب شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ کا انتقال، بچوں کا انتقال ہو گیا، بیٹی کا انتقال ہو گیا، اس کی اولاد ہے، تو آپ وصیت کریں، آپ وصیت کریں، بیٹا میرے انتقال کے بعد اس کو، ان بچوں کو جو ہے وہ 25 لاکھ لے کر کے چھوڑ جائے، ان کو دے دیا جائے، 25 ان کو وراثت کا ملے گا اور اس کو وصیت کا مل جائے گا، ان کا گھر بھی پورا، ان کا گھر بھی پورا، اور شریعت کے اوپر کوئی objection بھی نہیں ہے۔ شریعت نے تو آپ کو راستہ دیا ہوا ہے، ڈرامے آپ خود کرتے ہیں، علم آپ کے پاس نہیں ہوتا اور ہٹ کرنا ہوتا ہے ہم کو شریعت کو۔ اب آئیے، ہماری عدالتوں میں بھی یہ تماشا ہے، ہماری عدالتوں میں بھی یہ تماشا ہے۔ اگر میرے پاس کوئی بندہ آئے کہے کہ بھئی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا مفتی صاحب، اب وراثت تقسیم کرنی ہے، لیکن ایک بیٹے کا انتقال پہلے ہو گیا تھا، تو میں تو فتوے میں لکھوں گا کہ اس کا حق ہی نہیں ہے، میں قرآن و حدیث کے مطابق لکھوں گا اس کا حق ہی نہیں ہے، لیکن وہ عدالت میں چلا جائے گا تو عدالت اس کو اتنا حق دلائے گی جتنا دوسروں کا ہے۔ اب عدالت کے جو وکلاء ہیں وہ تو خیر پڑھے لکھے نہیں ہوتے، وہ اور پڑھے لکھے ہوتے ہیں، دین سے تو ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا نا جی، وہ ایموشنل پہلو پر اپناتے، یار کیسے ہو گیا، یار یہ چھوٹے چھوٹے بچے رول جائیں گے، نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں رول جائیں گی، تو ہم نے کہا رولنے سے بچانے کے لیے باپ کو حق ملا تھا نا جی، وہ مورث کو حق ملا تھا نا کہ وہ وصیت کر جاتا۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ عدالتوں کا یہ قانون ہم نہیں مانتے، یہ سسٹم ہم نہیں مانتے، ہمارے پاس شریعت کی طرف سے ایک پہلو موجود ہے، ایک گوشہ موجود ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا، ہم میں سے کسی کے گھر بچوں کا پہلے انتقال ہو جائے، آپ زندہ ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کی وراثت میں سے ان بچوں کا حق ہے، لیکن بچہ جو پہلے انتقال کر جائے گا تو اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ اب آپ بولیں جی کیوں نہیں ملے گا، یہ بھی سن لیں یار میرے بھائی، جب کسی کی طرف نسبت ہوگی تو وہ نسبت سے پکارا جائے گا نا جی، نسبت نہیں ہوگی تو وہ نہیں پکارا جائے گا۔ جب تک اس بندے کا انتقال نہیں ہوگا نا، یہ مال ان کی طرف منسوب ہی نہیں ہوگا، اولاد کی طرف منسوب ہی نہیں ہوگا، اولاد کی طرف، وراثت کی طرف اسی طرح منسوب ہوگا جب اس کا انتقال ہو جائے۔ اچھا، بیٹے کا انتقال ہوا پہلے، اس وقت انتقال ہوا جب یہ مال اس بیٹے کی طرف منسوب ہی نہیں ہوا تھا، کیونکہ منسوب تب ہوگا جب باپ کا انتقال ہوگا۔ بیٹے کی پراپرٹی تب کہلائے گی جب وہ باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا مال تب کہلائے گا جب باپ کا انتقال ہوا۔ اب باپ کا انتقال ہو گیا پہلے، یعنی باپ کا انتقال ہوا بعد میں، بیٹے کا انتقال ہو گیا پہلے، وہ تو ان کی پراپرٹی نہیں کہلائے گی، وہ تو ان کا مال نہیں کہلائے گا، کیونکہ مال کہلانے کے لیے ضروری ہے کہ باپ کا پہلے انتقال ہو، اور اس کا انتقال پہلے ہو گیا، جو اس کی پراپرٹی نہیں تھی تو اس کو حصہ کہاں سے ملے گا، جو اس کا مال ہی نہیں کہلاتا تھا اس کو حصہ کہاں سے ملے گا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں یہ وصیت کرنا جائز ہے کہ اگر ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ یار میرے بیٹا جو پہلے انتقال کر گیا تھا، شریعت میں اس کا حصہ، وراثت میں سے حصہ نہیں ہے،
تو وہ کیا کر کے جائے؟ وصیت کر کے جائے کہ بھائی میرے مرنے کے بعد میرے ان پوتوں کو، میرے ان پوتیوں کو، میرے ان نواسوں کو، میرے ان نواسیوں کو جو ہے اتنا میرے مال میں سے دے دیا جائے۔ تو جب وراثت تقسیم ہو رہی ہوگی تو ہر گھر میں مال جا رہا ہوگا، تو ان یتیم یا چھوٹے چھوٹے جو بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں ہیں ان کو بھی مال مل رہا ہوگا، وہ بھی خوش ہو جائیں گے، وہ بھی اپنے دادا کی وراثت میں سے حصہ پا رہے ہوں گے، دادا کی وراثت میں سے حق پا رہے ہوں گے۔ لیکن ان کو جو مل رہا ہوگا وہ وصیت کی صورت میں مل رہا ہوگا، ول کی صورت میں مل رہا ہوگا، لیکن دوسروں کو جو مل رہا ہوگا وہ وراثت کی صورت میں مل رہا ہوگا۔ دونوں گھر خوش ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائی شریعت کو سمجھیں، نہ کہ شریعت کا استہزاء کریں، شریعت کا مذاق اڑائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمارے آج کے درس کو قبول فرمائے۔ ایک حدیث پاک بھی ذرا سماعت فرما لیں۔ مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، حضرت عمر بن عاص بن وائل کے یہ بیٹے تھے، عمر بن عاص، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے کے یا رسول اللہ میرا ابا، وہ مسلمان نہیں تھا، جب مرنے لگا تھا نا اس نے وصیت کی تھی، ہم دو بھائی تھے، دونوں کو کہا تھا کہ تم 100 غلام آزاد کرنا، 100 غلام آزاد کرنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو بڑا بھائی حشام ہے اس نے تو 50 غلام آزاد کر دیا، باقی بچا میں، مجھے 50 غلام آزاد کرنے ہیں یا نہیں کرنے؟ میں اپنے باپ کے لیے جو کروں گا تو ظاہر یہ ایصال ثواب ہوگا، ثواب کے لیے کروں گا اور اس کے گفٹ کے لیے کروں گا، ہدیے کے لیے کروں گا۔ میں اپنے کافر باپ کو ایصال ثواب کر سکتا ہوں؟ یاد رکھیے گا بندہ بننے والا کافر تھا اور وصیت کر کے چلا گیا تھا کہ میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا یہ بڑا خوبصورت جواب تھا۔ میرے حبیب نے فرمایا لو کان مسلما، اگر وہ مسلمان ہوتا، او فرمایا ان صدقتم او حججتم، فرمایا اگر مرنے والا مسلمان ہو پھر تم اس کے لیے ہدیہ کرو، تم ایصال ثواب کرو، تم حج کرو، تم نماز پڑھو، تم کوئی چیز بھی ان کے ایصال ثواب کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ مرنے والا کون ہو؟ کون ہو؟ مسلمان ہو۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ بس مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود، نہ، حضور نے فرمایا مرنے والا مسلمان ہے تو تم حج کر کے بھی اس کی روح کو ثواب بخش سکتے ہو، صدقہ دے کر کے بھی اس کی روح کو ثواب بخش سکتے ہو، غلام آزاد کرا کر کے بھی اس کی روح کو ثواب بخش سکتے ہو۔ تو میرے بھائی یہ وصیت تھی ناجائز، وصیت تھی ناجائز، اس نے کافر نے وصیت کی تھی، اس کو تو ثواب نہیں مل رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے شرط لگا دی اگر جائز وصیت ہو تو پورا کرنے سے تمہیں بھی ثواب ملے گا، کرنے کے لیے جس کے لیے کی ہے اس کو بھی ثواب ملے گا، اور اگر ناجائز وصیت ہو نہ تمہیں ثواب ملے گا نہ جس کے لیے کی ہے اس کو ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہمارا درس قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔